بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آخری سال تھا۔ حجۃ الوداع کے مراسم جس قدر باوقار و پرشکوہ ہو سکتے، اس قدر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی میں اختتام پذیر ہوئے۔ سب کے دل روحانیت سے سرشار تھے۔ ابھی ان کی روح اس عظیم عبادت کی معنوی لذت کا ذائقہ محسوس کر رہی تھی۔ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس عظیم نعمت سے فیضیاب ہونے اور اس شہادت کے حاصل ہونے پر جامع میں پھولے نہیں سماتے تھے۔ سرزمین حجاز کا سورج دروں اور پہاڑوں پر آگ برسا رہا تھا، لیکن اس سفر کی بے نظیر روحانی مٹھاس تمام تکلیفوں کو آسان بنا رہی تھی۔ زوال کا وقت نزدیک تھا۔ آہستہ آہستہ حجفہ کی سرزمین اور اس کے بعد خشک اور جلانے والے غدیر خم کے بیابان نظر آنے لگے۔ دراصل جہاں پر ایک چوراہا جو حجاز کے لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے، شمالی راستہ مدینہ کی طرف، دوسرا مشرقی راستہ عراق کی طرف، تیسرا راستہ مغربی ممالک اور مصر کی طرف، اور چوتھا جنوبی راستہ سرزمین یمن کو جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر آخری مقصد اور اس عظیم سفر کا اہم ترین کام انجام پذیر ہونا تھا، تاکہ مسلمان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہم ذمہ داریوں میں سے جن کا آخری حکم جان کر ایک دوسرے سے جدا ہوں۔ جمعرات کا دن تھا اور ہجرت کا 10واں سال تھا۔ 8 دن عید قرباں کو گزرے تھے کہ اچانک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کے امراہیوں کو ٹھہر جانے کا حکم دیا گیا۔ مسلمانوں نے بلند آواز سے ان لوگوں کو جو قافلے کے آگے آگے چل رہے تھے واپس لوٹنے کے لیے پکارا۔ وہ اتنی دیر کے لیے ٹھہر گئے کہ پیچھے آنے والے لوگ بھی پہنچ جائیں۔ آفتاب خط نصف النہار سے گزر گیا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن نے اللہ اکبر کی صدا کے ساتھ لوگوں کو نماز ظہر پڑھنے کی دعوت دی۔ مسلمان جلدی جلدی نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن فضا اتنی گرم تھی کہ بعض لوگ مجبور تھے کہ وہ اپنی عبا کا کچھ حصہ پاؤں کے نیچے اور باقی سر کے اوپر لے لیں، ورنہ بیابان کی گرم ریت اور سورج کی شعاعیں ان کے سر اور پاؤں کو تکلیف دے رہے تھے۔ اس صحرا میں نہ کوئی صاحبان نظر آتا تھا اور نہ ہی کوئی سبزہ یا گھاس، صرف چند بے برگ و باریابانی درخت تھے جو گرمی کا سختی کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے۔ کچھ لوگ انہی چند درختوں کا سہارا لیے ہوئے تھے اور انہوں نے ان برہنہ درختوں پر ایک کپڑا ڈال رکھا تھا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک صاحبان سا بنا رکھا تھا، لیکن گرم ہوا اس صاحبان کے نیچے سے گزرتی ہوئی سورج کی جلانے والی گرمی کو اس صاحبان کے نیچے بھی پھیلا رہی تھی۔ بہرحال ظہر کی نماز پڑھ لی گئی۔ مسلمان ارادہ کر رہے تھے کہ فوراً اپنے چھوٹے چھوٹے خیموں میں جا کر پناہ لیں جو انہوں نے اپنے ساتھ اٹھا رکھے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آگاہ کیا کہ وہ سب کے سب خداوند تعالیٰ کا ایک نیا پیغام سننے کے لیے تیار ہوں، جسے ایک مفصل خطبے کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور تھے، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملکوتی چہرہ اس عظیم اجتماع میں دور سے نہیں دیکھ پا رہے تھے، لہٰذا اونٹوں کے پالانوں کا منبر بنایا گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اوپر تشریف لے گئے، پھر پروردگار عالم کی حمد و ثنا بجا لائے اور خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے یوں خطاب فرمایا: میں عنقریب خداوند تعالیٰ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے تمہارے درمیان سے جا رہا ہوں۔ میں بھی جواب دہ ہوں اور تم بھی جواب دہ ہو۔ تم میرے بارے میں کیا گواہی دو گے؟ لوگوں نے بلند آواز میں کہا، یعنی ہم گواہی دیں گے آپ نے فریضہ رسالت انجام دیا اور خیر خواہی کی ذمہ داری کو انجام دیا اور ہماری ہدایت کی راہ میں وسیع کوشش کی، خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگ خدا کی وحدانیت، میری رسالت اور روز قیامت کی حقانیت اور اس دن مردوں کے قبروں سے محبوس ہونے کی گواہی نہیں دیتے؟ سب نے کہا، کیوں نہیں، ہم سب گواہی دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، خداوند گواہ رہنا۔ آپ نے مزید فرمایا، لوگوں کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ اس کے بعد سارے بیابان پر سکوت کا عالم طاری ہو گیا، سوائے ہوا کی سنسناہٹ کے کوئی چیز سنائی نہیں دیتی تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو میں تمہارے درمیان دو گرانامیاں اور
گرانقد چیزیں بطور یادگار کے چھوڑے جا رہا ہوں، تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ حاضرین میں سے ایک شخص نے پکار کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ دو گرا نمایاں چیزیں کون سی ہیں؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو ثقل اکبر ہے، اس کا ایک سرا تو پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، اس سے ہاتھ نہ چھڑانا ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور دوسری گرانقد یادگار میرے اہل بیت ہیں، اور مجھے خدا لطیف و خیبر نے خبر دی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وحشت میں مجھ سے آ ملیں گے۔ ان دونوں سے آگے بڑھنے اور ان سے تجاوز کرنے کی کوشش نہ کرنا، اور نہ ہی ان سے پیچھے رہنا، کہ اس صورت میں تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ارد گرد نگاہیں دوڑا رہے ہیں، گویا کسی کی تلاش کر رہے ہیں۔ جو ہی آپ کی نظر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، فوراً ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور اتنا بلند کیا کہ دونوں کی بغلوں کے نیچے کی سفیدی نظر آنے لگی، اور سب لوگوں نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ تو اسلام کا وہی سپہ سالار ہے کہ جس نے کبھی شکست کا منہ نہیں دیکھا۔ اس موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز زیادہ نمایاں اور بلند ہو گئی، اور آپ نے فرمایا، اے لوگو، بتاؤ وہ کون ہے جو تمام لوگوں کی نسبت مومنین پر خود ان سے زیادہ اولیت رکھتا ہے؟ اس پر سب حاضرین نے بیک آواز جواب دیا کہ خدا اور اس کا پیغمبر بہتر جانتے ہیں۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا میرا مولا اور رہبر ہے، اور میں مومنین کا مولا اور رہبر ہوں، اور ان کے اوپر ان کی نسبت خود ان سے زیادہ حق رکھتا ہوں، اور میرا ارادہ ان کے ارادے سے مقدم ہے۔ اس کے بعد فرمایا، یعنی جس کا میں مولا ہوں، علی بھی اس کا مولا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جملے کی 3 مرتبہ تکرار کی، اور بعض روایوں کے قول کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ 4 مرتبہ دہرایا، اور اس کے بعد آسمان کی طرف سر بلند کر کے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، جو اس کو دوست رکھے تو اس کو دوست رکھ، اور جو اس سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی رکھ، جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، اور اس سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ، جو اس کی مدد کرے اس کی مدد کر، جو اس کی مدد سے کنارہ کشی کرے تو اسے اپنے مدد سے محروم رکھ، اور حق کو ادھر پھیر دے۔ اس کے بعد فرمایا، تمام حاضرین آگاہ ہو جائیں اس بات پر کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو جہاں پر اس وقت موجود نہیں ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ ختم ہو گیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسینے میں شرابور تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پسینے میں نہائے ہوئے تھے، دوسرے تمام حاضرین کے بھی سر سے پاؤں تک پسینہ بہہ رہا تھا۔ اب اس جمعیت کی صفیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئی تھیں کہ جبرائیل امین وہی لے کر نازل ہوئے اور تکمیل دین کے پیغمبر کو بائیں الفاظ بشارت دی، آج کے دن میں نے تمہارے دین اور آئین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا۔ ہر طرح کی بزرگی اور بڑائی خدا کے لیے ہے جس نے اپنے دین کا کامل فرمایا اور اپنی نعمت کو ہم پر تمام کیا، اور میری نبوت اور رسالت اور میرے بعد کے لیے علی کی ولایت کے لیے خوش ہوا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا پیغمبر کی زبان مبارک سے اعلان سن کر حاضرین میں مبارک باد کا شور برپا ہوا۔ لوگ بڑھ چڑھ کر اس اعزاز و منصب پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ معروف شخصیت حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی طرف سے مبارکباد کے یہ الفاظ تاریخ کے اوراق سے محفوظ ہیں کہ انہوں نے کہا، مبارک ہو اسے فرزند ابی طالب کہ آپ میرے اور تمام صاحبان ایمان مردوں اور عورتوں کے مولا و رہبر ہو کے۔ اس وقت ابن عباس نے کہا، با خدا یہ عہد و پیمان سب کی گردنوں میں باقی رہے گا۔ عرب کے مشہور شاعر مداح رسول حسن بن ثابت نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر اس موقع کی مناسبت سے ایک قصیدہ پڑھا، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے دن ہم کے مقام پر انہیں ندا دی اور پکارا، اور یہ پکارنے والے کس قدر گرامی قدر تھا۔ فرمایا، تمہارا مولا اور تمہارا نبی کون ہے؟ تو انہوں نے بلا تب تہرات کے ساتھ جواب دیا کہ آپ کا خدا ہمارا مولا اور آپ ہمارے پیغمبر ہیں، اور آپ کی ولایت کے قبول کرنے سے روگردانی نہیں کریں گے۔ اس پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کھڑے ہو جاؤ کیونکہ میں نے تمہیں اپنے بعد امام اور رہبر منتخب کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، جس شخص کا میں مولا اور رہبر ہوں، یہ علی اس کے مولا اور رہبر ہے، بس تم سچے دل سے ان کی پیروی کرنا۔ اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، اس کے دوست کو دوست اور اس کے دشمن کو دشمن رکھ۔ ناظرین گرامی، نہ صرف مدینے کے لوگ اس سفر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، بلکہ جزیرہ نما عرب کے دیگر مختلف حصوں کے مسلمان بھی یہ تاریخ اعزاز و افتخار حاصل کرنے کے لیے آپ کے ہمراہ تھے۔